अस्सलाम वालेकुम। नया साल शुरू हो चुका। इस नए साल की मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपकी इस साल के हर हर लम्हे को खुशियों से भर दे। जब नया साल आता है तो नए काम का आगाज़ होता है, नई सोच का आगाज़ होता है, नया कुछ कर गुजरने का ख्याल आता है। कुछ अहद-ओ-पैमान होते हैं, कुछ अहद-ओ-पैमान किए जाते हैं, कुछ अपने आप के साथ किए जाते हैं, कुछ दूसरों के साथ किए जाते हैं। कुछ निभाए जाते हैं, कुछ भूल जाते हैं। कुछ टारगेट बनाए जाते हैं, कहीं कामयाबी हो जाती है और कहीं नाकामी हो जाती है। ये ज़िंदगी के मामलात प्लस माइनस में चलते रहते हैं, मगर आप अपने पॉजिटिव माइंड के साथ 2025 के लिए कोई एक ऐसा टारगेट बना लें कि 2025 में आपको कुछ वो कर गुजरना होगा। मगर वो ऐसा हदफ किसी और को इन्फॉर्म करने की बजाय अपने आप तक महदूद रखिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। जब उस अहदाफ पे पहुँचेंगे तो तालियां ज़रूर बजेंगी। हाँ, उस अहदाफ तक पहुँचने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे हमें गौर करना होगा। पहला स्टेप तो आपको ये करना होगा कि आपको अपने माज़ी पर पायराना नज़र डालना होगी। आपने कितनी कामयाबी हासिल की, कहाँ आपको नाकामी हुई, क्यों नाकामी हुई, अगर कामयाब हुए तो वो क्यों हुए, कौन से ऐसे पॉजिटिव रोल प्ले किए कि जिसकी वजह से आपको कामयाबी मिली, नाकामी हुई तो वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से आप नाकाम ठहरे या किसी टारगेट को अचीव नहीं कर सके। इस पे एक तायराना नज़र डालिए और अपनी कमी को दूर कीजिए और कमी को ताकत में बदल दीजिए और नए अहदाफ 2025 के लिए मुकर्रर कीजिए। दूसरा जो पॉइंट होगा वो होगा आपका मुस्बत, आपका हकीकत पसंदाना और वाज़े टारगेट। ऐसा टारगेट जो आप वाज़े तौर पे और ये बिल्कुल हकीकत पसंदाना हो, जहां आपको पहुंचने के लिए आसानी हो जाए। ऐसे वाज़े हदफ होने चाहिए। हाँ, अगर कहीं आपका टारगेट ही वाज़े नहीं है तो फिर आपका पहुंचना भी उसी तरह मुश्किल होगा। जब आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना किस रूट पे है, कौन सी बस पे बैठना है, तो तब तक आपके लिए बहुत मुश्किलात होंगी। इसलिए अपने टारगेट को वाज़े और हकीकत पसंदाना बनाइए। हाँ, उस हदफ को वाज़े पहुंचने के लिए एक फार्मूला होता है SMART, SMART। उस पे आप ज़रूर फोकस कीजिए। स्मार्ट मतलब आपका जो भी टारगेट हो वो स्पेसिफिक हो, दूसरा वो मेजरेबल हो, तीसरा अचीवेबल हो। हाँ, मुझे ज़रूर यहाँ थोड़ा इख्तिलाफ है कि अगर हर टारगेट अचीवेबल है तो फिर वो टारगेट तो ना हुआ ना, फिर तो आसान सा हदफ हुआ, हर किसी ने हासिल कर लिया। थोड़ा सा मुश्किल हो ताकि अचीव करना मुश्किल हो मगर उसके मकासद बड़े हो, तो तीसरा पार्ट उसको बन जाता है अचीवेबल। उसके बाद होता है कि आर फॉर रेलिवेंट। आपका मकसद आपकी ज़िंदगी आपके मजाज के मुताबिक होगा तो रेलिवेंट भी बन जाएगा और वो हदफ करना आसान भी हो जाएगा। और फिर है टाइम बाउंडेड, टी फॉर टाइम बाउंडेड। तो वो जो भी आप टारगेट बनाएं वो टाइम बाउंडेड होना चाहिए। हाँ, 1 महीने में हो जाना चाहिए, 3 महीने में होना चाहिए, 6 महीने में होना चाहिए या साल में होना चाहिए, लेकिन एक टाइम बाउंडेड होना चाहिए ताकि आपको उसको टारगेट बना सके। हाँ, जहाँ तक टाइम बाउंडेड की बात है उसके साथ ही नेक्स्ट स्टेप आएगा टाइम मैनेजमेंट का और प्लानिंग का। आप अपने टाइम को मैनेज कैसे करते हैं, आपकी रोज़ाना की आदत क्या है, आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोना है, किस वक्त क्या काम करना है, कितने बजे कॉलेज ऑफिस पहुंचना है, कितने बजे कहीं और पहुंचना है। तो अपने टाइम का ख्याल रखिए। टाइम मैनेजमेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सक्सेस। अपने टाइम की कदर कीजिए। ये वो अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है जो कभी पलट के नहीं आती। एक बार गई सो गई। आज का लम्हा अभी जी लीजिए, आज जो करना है वो अभी कीजिए। मैंने सुना था ना बुजुर्गों से, आज का काम कल पर मत छोड़ना, मगर मैं अब इससे इत्तेफाक नहीं करता। मैं कहता हूं कि आज का काम आज ही ना कीजिए बल्कि आज का काम अभी कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक ऐसा काम करना है जो आपको 10 मिनट बाद भी कर सकते हैं। अभी आप आराम कर रहे हैं और आप आधे घंटे बाद काम शुरू करेंगे तो हो जाएगा आज का काम। आज की तारीख में तो हो जाएगा, मगर उससे बेहतर ये है ना कि आज का काम अभी कीजिए। पहले उठिए, अपना काम मुकम्मल कीजिए, अपने टारगेट की तरफ जो आपका हदफ के स्टेप्स हैं उनको पूरा कीजिए, उसके बाद आप आराम कर लीजिए। तो आज का काम अभी कीजिए।
اور اسی طرح اس کی پلاننگ کرتے رہیں گے تو یہ بہت آسان ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کو خود کو متحرک رکھنا ہے. یو شوڈ بی ایکٹیو ایوری ٹائم. آپ جب ریلیکس ہو رہے ہو تو بالکل آپ ریلیکس ہوجیے، مگر نارمل ٹائمنگ میں آپ کو بالکل ایکٹیو رہنا ہے، اپنے ٹارگٹ کی طرف رہنا ہے. آپ کو ایکٹیو رکھنا ہے، چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پہ خوشی منانی ہے. خوشی منانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ فیملی فرینڈس کے ساتھ اچھا وقت گزاریں، کھانا کھانے لیے باہر چلے جائیں، دوستوں کو لے کے باہر چلے جائیں، کہیں گیدرنگ کر لیں. تو اپنے آپ کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں، چھوٹی چھوٹی کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد اس کو سیلیبریٹ ضرور کیجیے، کیونکہ کامیابی تو کامیابی ہوتی ہے نا، چھوٹی ہو یا بڑی، سیلیبریٹ ضرور کیجیے. اس سے بندہ متحرک رہتا ہے. اور ہاں، جب اللہ پاک آپ کو کامیابی دے دے، اپنی سوچ کو ہمیشہ پازیٹیو رکھیے گا، بیفور اور آفٹر دونوں. اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں، جتنا پاسبل ہو سکے اس کو پازیٹیو ہی لیا کریں. اگر کوئی نیگیٹیوٹی کہیں پہ آ جاتی ہے تو اس کو ہمیشہ اگنور کیجیے. ڈزنٹ میٹر، ہونے والا ہوتا ہو جاتا ہے. کام کرنے والے کچھ آپ کے مخالف بھی ہوں گے، کام کرنے والے کچھ آپ کے فیور میں بھی ہوں گے. اڑوس پڑوس کے جتنے لوگ ہیں کچھ آپ کو پازیٹیو کر لیں گے، کچھ آپ کو نیگیٹو لیں گے. جی ان کی تھاٹ ہے نا. آپ پازیٹیو رہیں گے، وہ جو نیگیٹو ہے وہ بھی پازیٹیو ہو جائیں گے. اس لیے بی پازیٹیو، اپنی سوچ کو مثبت رکھیے، مثبت پہلو پہ قدم اٹھائیے. تو انشاءاللہ وہی لوگ جو آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، یہی لوگ آپ کے لیے وقت آنے پہ تالیاں بجائیں گے. بس اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیے اور آگے قدم بڑھاتے. اس کے بعد ہمیشہ آپ کا ٹارگٹ بڑا ہونا چاہیے، مگر بڑے سٹیپس نہ لیں، سٹیپس چھوٹے چھوٹے لیں. ایک ویژن آپ کا ایسا ہے کہ آپ کو 1 میل سفر طے کرنا ہے اور وہ بھی پیدل چلنا ہے. تو ایسا نہیں کہ آپ 1 2 اور تیسرے قدم پہ آپ کارنر پہ پہنچ چکے ہو، ایسا پاسبل نہیں ہوگا. آپ کو کہیں جاگنگ کرنا پڑے گی، کہیں رننگ کرنا پڑے گی، کہیں واکنگ کرنا پڑے گی، کہیں سلو ہونا پڑے گا. اٹ از دا ٹریک آف لائف. ٹھیک ہے نا. اس میں ٹریک آف لائف ہے، اس میں لازمی ہے کہیں بریک تھرو آئے گا، کہیں لوگ ہرڈل کریٹ کریں گے، کہیں لوگ پازیٹیو لے رہے ہوں گے، آپ کو سپورٹ مل جائے گی، کہیں آپ کو لوگ نیگیٹو لے رہے ہوں گے، آپ کو رکنا پڑ جائے گا. تو یہ زندگی کا مرحلہ جو ہے، مسافت جو ہے نا، اس کو طے کرنے کے لیے ہر طرح کے لوگ، ہر طرح کے مواقع آپ کی زندگی میں آئیں گے. مگر آپ اپنے ٹارگٹ کو رکھیے، جہاں آپ مطمئن ہیں آپ وہ ضرور کام کیجیے. اتنا ضرور سوچیے گا کہ وہ پازیٹیو ہونا بھی چاہیے. اس لیے وہ پازیٹیو ہوگا، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں، آپ فری ہو کے اپنا کام کیجیے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ بہتر سے بہتر پرفارم کرتے جائیں گے. تنقید تو ہوتی ہے نا، تو تنقید تو ہونی بھی چاہیے، کیونکہ یہ وہ ہوا کا رخ ہے جو آپ کو اونچا اڑاتا ہے. علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اپنے مخالفت سے مت گھبرائیے. کبھی پرابلم ہونے لگے تو رک جائے، پھر چل پڑے. اور زیادہ پرابلم ہو تو 1 سٹیپ پیچھے آ جائے، اور پھر آپ جب آگے بڑھیں گے تو کوئی دوری نہیں ہوگی کہ وہ آپ کی ہرڈل جو بڑی لگ رہی ہے آپ کو، 1 سٹیپ پیچھے ہٹنے سے اور پھر جمپ کرنے سے وہ بالکل چھوٹی سی ہو جائے گی. تو تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اس کے بعد کا سٹیپ آتا ہے پروفیشنل لائف اور پرسنل لائف کو بیلنس کرنا. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے. آپ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ایسا نہیں ہو کہ آپ اپنی پرسنل لائف کو ڈسٹروائے کر رہے ہو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پرسنل لائف کو بچاتے بچاتے پروفیشنل لائف کو ڈسٹروائے کر رہے ہو. تو آپ کو دونوں زندگیوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہے. جب آپ کے پاس پروفیشنل کام ہو تو بی اے پروفیشنل، آپ اسی پہ فوکس کیجیے. اور جب آپ فیملی لائف میں آئیں، جب آپ پرسنل لائف میں آئیں، تو بالکل آپ اس لائف سے ہٹ کے پرسنل لائف کی طرف آ جائیں. اس کا بہترین اصول یہ ہوگا کہ وہ ایک رول ہے نا، 8 + 8 + 8 = 24. اٹس مین کہ آپ کو 8 گھنٹے ہارڈ اینڈ اسمارٹ ورک کرنا ہے، 8 گھنٹے آپ کو نیند پوری کرنی ہے. اگر آپ کی نیند 7 گھنٹے میں پوری ہو جاتی ہے نا، تو پھر ضروری نہیں کہ آپ بستر پہ 8 گھنٹے ہی رہیں. آپ 7 گھنٹے میں اٹھیے، اور وہ 1 گھنٹہ جو آپ بستر پہ بیٹھنا چاہ رہے تھے وہاں سے آپ کا سیو ہوا، اور اس کو ایڈ کر دیجیے اپنے کام کے ٹائم میں. تو یعنی آپ کا کام کرنے کا وقت 9 گھنٹے ہو جائے گا اور آرام کرنے کا وقت 7 گھنٹے ہو جائے گا. پہلا گھنٹہ جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہو. وہ نماز پڑھیں، ٹائم بچ جائے تو تلاوت کر لیں، کسی ایک حدیث کا مفہوم پڑھ لیں، تو کچھ ایسا کر لیں کہ صرف عبادت کے لیے ہو. باقی 2 گھنٹے آپ اپنے ذات کے لیے نکال لیں، جس میں آپ کی سیلف کیئر ہوگی.
جس میں آپ کی ایکسرسائز ہوگی، جس میں آپ کا وہ شاور لینا ہوگا، جس میں آپ کو ڈریس اپ ہونا ہوگا، آپ بہتر ہو کے بہتر ڈریس کے ساتھ باہر نکلیے. تو یہ 2 گھنٹے آپ کے لیے ہو گئے. 2 گھنٹے آپ کی ٹریولنگ ہے، کہیں اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں، آفس جا رہے ہیں، اپنے کام پہ جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، تو 2 گھنٹے آپ کو ٹریولنگ کرنا پڑتی ہے تقریباً پر ڈے. باقی 4 گھنٹے بچتے ہیں. 4 گھنٹے کو اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ انجوائے کیجیے. زیادہ تر وقت فیملی کو دیجیے اور کچھ وقت دوستوں کو ضرور دیا کیجیے تاکہ آپ کا یہ بیلنس رہ سکے. تو اس طرح سے آپ کی پرسنل اور پروفیشنل لائف بیلنس ہو جائے گی. اور ہاں، پروفیشنل لائف اور پرسنل لائف تبھی بہتر ہو سکتی ہے جب آپ کی صحت بھی اچھی ہو. صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر بھی کیجیے اور کوشش کیجیے کہ یہ صحت مند رہیں. اور صحت مند رہنے کے لیے آپ کو متوازن غذا بھی کھانا ہوگی، آپ کو ایکسرسائز کرنا ہوگی اور آپ کو ذہنی سکون کے لیے تھوڑا وقت نکالنا ہوگا. تو یہ جب ان 3 کاموں پہ آپ فوکس کریں گے، آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ صحت اور اچھی رہے گی. کیونکہ اچھی صحت ہوگی، اچھا جسم ہوگا، اور اچھا جسم ہوگا اچھا دماغ ہوگا. تو اس کا پر فوکس کیجیے. اور اپنے ہدف کو پورا کرنے کے لیے ایک جو اہم نقطہ ہے، وہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ از کنسسٹنسی. مستقل مزاجی. آپ نے ٹارگٹ بنا لیا، آپ نے ہدف بنا لیا، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے مستقل مزاج رہیں. آج ادھر، کل ادھر، پرسوں ادھر، تو پھر نہ آپ کا کوئی ٹارگٹ ہوگا، نہ آپ وہ اچیو کر سکیں گے. قائد اعظم نے فرمایا تھا نا کہ فیصلہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچو کہ آپ فیصلہ غلط تو نہیں کر رہے. جب آپ کو یقین ہو جائے کہ ہاں میں نے فیصلہ صحیح کر لیا ہے، اور پھر اس کو صحیح ثابت بھی کر دو. تو ثابت کرنے کے لیے مستقل مزاجی بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کا ویژن تو بہت آگے کا ہے نا. آپ نے سال بعد وہاں پہنچنا ہے. 1 سال 2025 میں آپ نے یہ کام کرنے ہیں. تو جب یہ کام کرنے ہیں تو ٹارگٹ آپ کا 1 سال کا تو ہو گیا نا. اس سال کو ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے مستقل مزاجی بہت اہم رول پلے کریں. پلیز بی کنسسٹنٹ آن یور ٹارگٹ. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا کرے. یہ نئے سال کے ٹارگٹ جو آپ بنائیں اس کو مکمل عبور حاصل ہو جائے، اس میں کامیاب ہو جائیں، اور وہی لوگ جو آپ کے لیے رکاوٹ بن رہے تھے، جو آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر رہے تھے، وہی لوگ آپ کے لیے تالیاں بجائیں تو مزہ آئے گا. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیے گا. آنے والی ویڈیو تک مظہر ملک کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.